السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 11 ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت کا آج ذکر کریں گے، جس میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں یعنی کہ علم حاصل کرنے کے بارے میں حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب سے ہر قبیلہ سے جماعتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتی اور حضور سے دین کے مسائل سیکھتے اور تفقہ حاصل کرتے اور اپنے لیے احکام دریافت کرتے اور اپنی قوم کے لیے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کا حکم دیتے، نماز، زکوٰۃ اور ضروری دینی علوم کی تعلیم دیتے اور انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم پر پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے اور منع کرتے، یہاں تک کہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کے تمام ضروری علوم تعلیم فرما دیتے۔ اگلی آیت کے مطابق یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑی دیر میں دین کے احکام کا عالم اور قوم کا ہادی بنا دیا جاتا۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ مسئلہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، جو چیزیں بندے پر فرض ہیں وہ واجب ہیں، اور جو اس کے لیے ممنوع اور حرام ہیں ان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ مسئلہ طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے۔ مسئلہ فقہ افضل ترین علوم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے کہ اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبدوں سے زیادہ سخت ہے، ترمذی۔ فقہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں۔ فقہ مصطلحہ اس کی صحیح مصدق ہے۔ اگلی چند آیتوں کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی قریشی جن کے حسب و نسب کو تم پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے اعلیٰ نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت اور زہد و تقویٰ اور طہارت و تقدس اور اخلاق و حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ اور ایک قرآن میں ہے کہ انفسکم بفتح آیا ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ تم میں سے سب سے نفیس طرح اور اشرف الافضل۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث میں بھی ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا کہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 2 ناموں سے مشرف فرمایا۔ کمال تکریم ہے کہ اس سرور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی منافقین اور کفار آپ پر ایمان لانے سے اعراض کریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ ان آیات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حکم نے مستدرک میں ابن ابی قحف سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ لقد جاءکم سے آخر سورت تک دونوں آیتیں قرآن کریم میں سب کے بعد نازل ہوئی۔ تو آگے ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ سورہ یونس مکیہ ہے، سوائے 3 آیتوں کے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ سے اس میں 11 رکوع، 109 آیتیں اور 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں۔ تو آیت نمبر 1 شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب اللہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔